اعوذ باللہ من الشیطان رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نمبر 4، الحث على ارتکاب المعاصی والمخالفات، وقد ظهر ذلك جليا حينما أغرى آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي حرمه الله تعالى عليه، یہ ہا کے اوپر پیش ہونا چاہیے، حرمه الله تعالى عليه، ودفعه بذلك إلى ارتكاب المعصية التي كانت سببا في إخراجه وذريته من الجنة، قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ الحث ابھارنا، علی اوپر، ارتکاب کرنے کے، المعاصی گناہ، والمخالفات اور نافرمانیاں، گناہ اور نافرمانی کے کاموں یا گناہ اور نافرمانی کے ارتکاب پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ وقد ظہر ذالک، اور تحقیق ظاہر ہو گئی یہ بات، جلیاً واضح ہو کر، کھل کر، حینما جس وقت، اغرا اس نے برانگیختہ کیا، ابھارا، آدم علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، ان کو، بالاکل کھانے پر، من الشجرۃ درخت سے، التی وہ جو، حرمہ اللہ تعالی حرام کیا تھا اس کو اللہ تعالی نے، علیہ اس پر، کس پر؟ آدم علیہ السلام پر۔ تو شیطان کا یہ ہیلا یا شیطان کی یہ چال کھل کر سمجھ آتی ہے، بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ جس میں اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی پر اکسایا تھا، اور کس طرح؟ درخت کا پھل کھلا کر۔ یعنی اس سے واضح مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ شیطان کس طرح انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی پر ابھار دیتا ہے۔ وَدَفَعَهُ، اور اس کو دھکیل دیا، بِذَالِكَ اس کے ذریعے، الی ارتکاب المعصیت معصیت کے ارتکاب کی طرف، التی وہ جو، کانت تھی، سبباً سبب، ریزن، فی اخراجہ اس کے نکلوانے میں، وذریتہ اور اس کی اولاد کے یعنی نکلوانے میں، من الجنت جنت سے۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، قال کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا تمہاری رہنمائی کروں، علی شجرۃ اس درخت کی طرف، الخلد جو ہمیشگی کا ہے، وملک اور بادشاہت کی طرف، لا یبلا جو کبھی پرانی نہ ہوگی، فاکلا تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس سے، فبدت تو ظاہر ہو گئی، لہما ان کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا اور وہ شروع ہو گئے، یخصفان علیہما اپنے اوپر چپکانے لگے، من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وعصا آدم اور نافرمانی کی آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گئے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اس دشمنی کے اس نے کئی طریقے اختیار کر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں پر اکساتا ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ انسان کو اس میں دھکا نہ دے دے، آخر دم تک کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال حضرت آدم علیہ السلام کا اس کی باتوں میں آ جانا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تھے، خیالات ڈالے تھے، خیالات میں دخل اندازی کی تھی۔ تو اگر اس نے آدم کو نہیں چھوڑا تھا تو ہم میں سے کس کو چھوڑ سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں معاشرے کی کوئی خرابی، کوئی گندگی نہیں تھی،
جہاں کسی اور طرف سے کوئی اثرات نہیں آ رہے تھے. یعنی اس خطا کی طرف جانے یا اس غلطی کی طرف جانے کا واحد ذریعہ کیا تھا؟ شیطان. یعنی ابھی ایسی کوئی ڈسٹریکشنز تو اور تھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام کے نفس کا کوئی قصور ہے اس میں. ون سنگل ریزن کیا تھی؟ آج کی دنیا میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شخص میری گمراہی کا سبب ہے، میرے والدین نے تربیت نہیں کی، میرا ماحول اچھا نہیں ہے، اور طرح طرح کے فتنے ہیں بازار کے اندر، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں. ہم کتنے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں نا. ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو، بہت سی چیزوں، بہت سے اسباب کو گنواتے ہیں. یہ وجہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، عالمی کوششیں ہیں، فلاں کی وجہ سے. لیکن اس وقت ان میں سے کون سا اور سبب تھا؟ کوئی بھی سبب نہیں تھا سوائے شیطان کے. اور یہ سبب آج بھی موجود ہے. اس پر اور سبب ایڈ ہو گئے، لیکن وہ بھی دراصل شیطان کے چیلے ہیں. یعنی اگر آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، یا آپ کو کسی بھی انسان سے شکایت ہے، تو وہ بھی سمجھے کہ شیطان کا چیلا بن گیا ہے. وہ اس کے اتباع میں سے، وہ خود بھی شیطان کی بات مان رہا ہے، اور شیطان نے اس کو اپنا اعلی کار بنا لیا اور اس کے ذریعے آپ کو بھی پھنسا رہا ہے. یعنی شیطان ایسے ٹرکس کرتا ہے کہ جس میں صرف ایک شخص کو نہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا کہ چلو یہ گمراہ ہو گیا تو کافی ہے، بلکہ اس کو وائرس کی طرح آگے پھیلاتا ہے. یعنی ایک سے کئی اور شکار پھانستا ہے. جو اس کے قابو میں آ جائے اس کو ٹول بنا لیتا ہے اوروں کو پھنسانے کا. کوئی مثال دیں گے آپ؟ مثلا وہ انسانوں کو کیسے ٹول بناتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسانے کے لیے. عام حالات میں ڈے ٹو ڈے سیناریو اس میں کوئی بتائیے مجھے، قریب کی مثال لائیے. جی ٹھیک ہے. جی ہاں، یعنی کوئی شخص خود اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ چونکہ ارادہ کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کو جا کے وسوسہ ڈالے گا، جاؤ تم اسے میسج کرو یا اس کو فون کرو، اور کچھ نہیں تو بچے کو ٹھونگا مارے گا کہ وہ گر پڑے، روئے، اور ماں کا دھیان ادھر چلا جائے. جی آج کل تو سب سے بڑا پرابلم اسپیشلی میرڈ لڑکیوں کو یا خواتین کو ہے، وہ ہے کہ ان کے ہسبینڈز ان کو پردے سے روکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شیطان کا جو ہے نا حربہ ہے. جی یعنی منکر کی دعوت جتنی بھی ہے وہ دراصل شیطان کی طرف سے. اوکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی نظر میں گناہوں کو حقیر کر دیتا ہے. یعنی مخالفات پر کس طرح اکساتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے تو انسان اس کو کر لیتا ہے، وہ کرتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس سے آگے اور وہ چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ میں جا پھنستا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین عرب میں اس کی عبادت کی جائے، البتہ وہ ایسی چیزوں پر خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا بے شک شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ تم سے معمولی برائیاں کرا کے راضی ہو جائے گا، اور وہ معمولی برائیاں قیامت کے دن ہلاک کرنے والی ہوں گی. چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوں گی لیکن وہ انسان کو الٹیمیٹلی ہلاکت میں مبتلا کر دیں گی. وہ تنکا اکٹھا ہوتے 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 ایک ڈھیر بن جائے گا ڈبونے کے لیے. عبید ابن عمیر سے مروی ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا یا کہو ہم جانتے ہیں یا کہو ہم نہیں جانتے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں. جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، باغ اس کا جل چکا ہوگا. مالدار شخص کی مثال کیوں دی گئی؟ کہ مالدار شخص اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرتا رہتا ہے. مثلا کسی کے ساتھ کچھ احسان کرا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ، پھر ایک دن شیطان غصہ دلاتا ہے تو وہ مالدار شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے احسان جتانے لگتا ہے. میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے ایک بھی میری بات نہیں مانی. اب کیا ہوتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے، باغ جل جاتا ہے. جی ہاں، میڈس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. تو اس میں خاص طور پر جس پر احسان کیا ہو اس کو ہرٹ کرنے سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. کسی کو بھی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ کوئی احسان کر چکے ہوں اس کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیں. پھر اسی طرح غلط مجلسوں میں شمولیت اختیار کرنا، وہاں سے بھی انسان کے ساتھ کئی جراثیم لگ جاتے ہیں، وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کسی بھی ایسی سوشل گیدرنگ میں بیٹھنا جہاں پر لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں اور پھر ان کے ساتھ انسان شریک ہو جائے. یعنی شروع میں تو برا من آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ریلیکس ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہی کے ساتھ ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر کوئی پچھلی سنی ہوئی بات ایڈ بھی کر دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ آپ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. پھر کیونکہ انسان ان چیزوں کو سنتے دیکھتے کرتے کہ اچھا یہ اتنا معتبر شخص ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، تو میں بھی کر لوں. انسان کے منہ سے پھر ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں کہ جو صریح نافرمانی میں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، سود ہو، شراب ہو، باقی تمام چیزیں، ان سب کے ذریعے بھی شیطان انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کروا کے اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے. نمبر 5، الحث على ارتكاب الفواحش والدعوة الى التعري. قال تعالى انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الحث ابھارنا، علی ارتکاب الفواحش، فواحش کے ارتکاب پر، والدعوت الی التعری، اور ننگا ہونے کی دعوت دینا، نیکڈ ہونے کی دعوت دینا، نیوڈیٹی کی دعوت دینا. تعری اریاں ہونا، ننگا ہونا، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انما یأمرکم، بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو. قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ایک تو پیج 44 پہ ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، اس میں الشیطان یعدکم ڈراتا ہے تم کو، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لو. الشیطان یعدکم، شیطان ڈراتا ہے تم کو. تو اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں یأمرکم کا لفظ آیا ہے کہ باقاعدہ تمہیں حکم دیتا ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، ان دونوں کے دل میں شیطان نے، یعنی آدم اور حوا کے. کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو چھپایا گیا تھا، انہما، ان دونوں سے، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی ان کے جو جسم کے قابل شرم حصے تھے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے، لباس اتروا کے اس نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دیا. تو اس میں ستر کا کھلا رکھنا جو ہے یہ بھی شیطان کی اکساہٹ سے ہوتا ہے. عورت اور مرد کا ستر آپ کو معلوم ہے. عورت کو عورت کے سامنے کیا نہیں دکھانا چاہیے؟ عورت کو عورت کے سامنے کیا نہیں دکھانا چاہیے؟ ناف سے گھٹنے تک کی جگہ، الا یہ کہ جیسے ولادت ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز گھٹنے کسی کے سامنے ننگے نہیں کرنے چاہیے. یہ تو عورت کا عورت کے سامنے. اور مرد کے سامنے کیا ٹخنے ننگے کر سکتے ہیں؟ تنگ پاجامہ پہن سکتے ہیں، ایسے پاجامے پہن سکتے ہیں جو ایسی قمیضوں کے نیچے پہنے گئے ہوں جن کے چاک پسلیوں تک کھلے ہوں، اور قمیض کی کٹنگ بھی ایسی ہو کہ جب انسان چلے تو ٹانگ کی شیپ کا ایک ایک حصہ آگے پیچھے سے نظر آ رہا ہو. کیا یہ عورتوں کے سامنے بھی پہنا جا سکتا ہے؟
ابھی تو آپ نے کہا نا کہ گھٹنے سے لے کے ناف تک یعنی حرام ہے اس ایریا کا دکھانا. تو ایک تو ہے کہ اس کو بالکل ننگا کر دے، اور ایک یہ کہ اتنا ٹائٹ ہو کہ ویسے بظاہر کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن پوری شیپ دکھ رہی ہے. تو کیا شیپ دکھانا اس میں نہیں آتا؟ شیپ دکھانا بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی شیطان کی پیروی ہے. اسی طرح سی تھرو باریک لباس، آج کل جیسے لان وغیرہ ہے تو بعض لوگ لان کی شلواریں پہن لیتے ہیں، قمیصیں بھی اور شلواریں بھی، اور بعض لوگ تو حج عمرے پہ جاتے وقت سفید رنگ کی قمیصیں شلواریں لان کی سلوا لیتے ہیں. گرمی ہے، مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہاں سفید رنگ کی ضرورت بھی کیا ہے، کس کا حکم ہے کہ سفید ہی عمرے پہ پہن کے جاؤ، کچھ بھی پہن سکتے ہیں. تو اس کا جائزہ ہمیں خود اپنے آپ سے لینا ہوگا. اگر ہمارا لباس درست نہیں ہوتا تو ہم حیا کے تقاضے پامال کر رہے ہیں، اور حیا تار تار ہے تو ایمان نہیں آ سکتا، اور ایمان کمزور ہے تو شیطان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. اور اگر شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے، شیطان آپ پر غالب آ جاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو کنٹرول کر لیا. فانساہم ذکر اللہ، ان سے اللہ کا ذکر بھلوا دیا. پھر وہ آپ کے نیک اعمال چھڑوا دے گا، اور نیک اعمال جب چھٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اپنا اعلی کار بنا لے گا. پھر آپ اللہ کا بندہ بننے کی وجہ شیطان کا بندہ بن جائیں گے، اور جب شیطان کا بندہ بن جائیں گے تو شیطان کے رستے کی لوگوں کو دعوت دینے لگیں گے. اور پھر انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ شیطان ہی کے ساتھ. تو یہ صرف تنگ پاجامہ پہننا ہے کوئی معمولی سی بات نہیں، یہ بہت دور تک بات جاتی. یعنی ہو سکتا آپ میں سے کوئی کہے اتنی کیا بڑی بات ہے کہ اب ہم عورتوں کے اندر ہی ہے نا، اگر ہم نے ایسا کچھ پہن لیا، سب لوگ ایسا ہی پہن رہے ہیں. پھر اس طرح بعض لوگ کھلے پجامے پہن لیتے ہیں اور وہ پہن کے بازار نکل جاتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کی پنڈلیاں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اس میں سے، یا وہ لون کے ہوتے ہیں تو وہ رول ہو کے ٹانگوں کے ساتھ ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ چاہے آپ نے گاؤن بھی پہنا، اس کے ہوا سے گاؤن کے نیچے سے بڑھ کے سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. جی، ایک خاتون نے ابایا پہنا تھا اور اس کے ابایا سی تھرو تھا، اس کے نیچے ٹائٹس تھی، وائٹ ٹائٹس تھی، ان کے تھرو ٹانگیں نظر آ رہی تھی. اس نے 3 لیئرز کپڑوں کی پہنی ہوئی تھی مگر اس کا سب کچھ دکھ رہا تھا. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں. یہ پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں ایسی 2 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور ان میں سے ایک یہ عورتیں ہوں گی. اور پھر ان کا انجام کیا بتایا؟ لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحھا، جنت میں داخل نہ ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. آپ نے ایسے جھوٹ موٹ کر ڈرایا؟ یہ حقیقی ڈراوا ہے، یہ حقیقی ہے. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کیا وہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے ہم سب کو. پڑھ بھی رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، عاملۃ ناصبہ، کام بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، اور نتیجہ؟ جی آپ کہیے. جی، کیونکہ اس نے یہ بھی چاہا تھا نا کہ انسان کی تخلیق کو بدل دے، یعنی انسان کو اکسائے اور انسان اللہ کی خلق کو تبدیل کر دے. نمبر 6، افساد ذات البین. قال تعالی انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. افساد ذات البین، باہمی تعلقات کا بگاڑ، جھگڑے پیدا کرنا. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے. یعنی شیطان کی یہ خواہش ہے، شیطان کی دشمنی ہے، شیطان کا یہ ہیلا یا چال ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات خراب کراتا ہے اور آپس کی دشمنی اور بغض پیدا کروا دیتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت دلاتا ہے. تو اس لیے شراب اور جوئے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ اس کے ٹول ہیں، ان کے ذریعے اس کا کام اور آسان ہو جاتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، قد یئس، تحقیق مایوس ہو گیا ہے، ان یعبدہ، کہ عبادت کریں اس کی، المصلون،
نماز پڑھنے والے فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں، یعنی نماز پڑھنے والے اس کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں گے، اس کی عبادت کریں گے. ولیکن لیکن فی التحریش بینہم، ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے کے لیے وہ بہت پر امید ہے. ولیکن لیکن فی التحریش، تحریش کہتے ہیں ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارنا، ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا، آپس میں لڑائیاں ڈلوانا، جھگڑے پیدا کرنا. بینہم، آپس میں، یعنی اس سے نہیں مایوس ہوا، اسے بڑی ہوپ ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، آپس میں لڑائیاں ڈلوا سکتا ہوں. جزیرۃ العرب کی مثال کیوں دی گئی؟ کیا لڑائی جھگڑے وہیں ہونے ہیں یا کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں؟ جزیرۃ العرب کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، وہاں سے دین اٹھا، وہاں قرآن کا نزول ہوا، وہاں سے خیر پوری دنیا میں پھوٹی، تو وہ ایک مرکز ہے. فرمایا کہ یہاں پر وہ شرک نہیں اب لا سکتا، لیکن آپس کا اختلاف اس کے لیے پر امید ہے کہ ٹھیک ہے، میں انہیں اس بڑی برائی میں تو نہیں مبتلا کر سکتا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، اب دوبارہ بت پرستی وہاں آئے، لیکن میں ان کے درمیان لڑائی ڈلوا سکتا ہوں. کوئی آپ میں سے بتائے گا مجھے کہ لڑائی کی وجہ یا لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے؟ اور عملی شکل میں اختلاف سے. ہاں، جب خود کوئی صحیح سمجھتے ساری غلطیاں دوسرے میں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں اور وہ اس کو آپ یاد رکھ لیں تو آپ بڑے بڑے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اور آپ غور کیجئے کہ بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں، اس خرابی سے ہوتے ہیں. یہ سب جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، حسد وہ بھی دل میں ہوتا ہے، بدگمانی بھی دل میں ہوتی ہے، لڑائی تو ظاہر ہوتی ہے نا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں 1000 ٹن حسد ہو، کچھ نقصان نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر دیں گے. وسوسہ، لاکھوں وسوسے ہوں آپ کے دل میں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. جس وقت آپ نے اس وسوسے کا ذکر کر دیا تو وہ آپ کے خلاف لکھا گیا، کیونکہ وہ آپ نے وائرس، جراثیم دوسرے کو لگا دی. جو آپ سوچ رہے تھے وہ بیچارہ بھی سوچنے لگ گیا. آپ کو برے سے برا خواب آئے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ کا نام لے، شیطان سے پناہ مانگے اور بائیں طرف تھتکار دے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ اس کو بول دیں گے تو شیطان غالب آ جائے گا. ایک زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور انسان کو ذلیل کرتی ہے. اور بہت سے لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں پھر، اور مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں، اور اصلاح کرنے کا نام ہی نہیں. اصلاح ہو بھی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی جب تک زبان درست نہیں ہوتی. آپ نے دیکھو گا بعض لوگوں میں اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، اتنی خوبیاں ہوتی ہیں، اتنی ابیلٹیز ہوتی ہیں، اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سخت ذلیل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے زندگی میں، کیونکہ ہر ایک سے لڑ بیٹھتے ہیں. جو شخص ہر ایک سے لڑ بیٹھے وہ کہاں کا رہے گا؟ عربی کا ایک شاعر ہے زہیر بن ابی سلمہ، لکھا سلمہ کی طرف جاتا ہے لیکن پڑھا سلمہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ من لا یصانع فی امور کثیرۃ یدرب بانیاب ویوطأ بمنسم. معنی اس کا کیا ہے؟ من لا یصانع فی امور کثیرۃ، جو نہیں بنا کے رکھتا بہت سے امور میں، یعنی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ نہیں رہتا، یعنی ان کی سنتا نہیں، ان کے ساتھ ایک مناسب حد میں بات نہیں کرتا. انجام کیا ہوتا ہے؟ یدرس بانیاب، وہ اپنے دانتوں یعنی ڈاڑھوں کے ساتھ کچلا جاتا ہے، وہ لوگوں کی ڈاڑھوں سے کچلا جاتا ہے. ویوطأ بمنسم، اور پاؤں سے روندا جاتا ہے. لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رتی برابر بھی کچھ نہیں سمجھتے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو. یدرس بانیاب ویوطأ بمنسم. اور جس سے بھی آپ کی لڑائی ہے، چاہے ہسبینڈ سے ہے، چاہے بہن بھائیوں سے ہے، چاہے بچوں سے ہے، چاہے دوستوں سے ہے، چاہے کسی سے بھی تعلق کی خرابی ہے، اگر آپ اس کو پوری طرح اینالائز کرتے جائیں تو آپ کو واقعی اللہ سے دعا مانگ کے اینالائز کریں. بلیو می، دس از دا ون سنگل ریزن جو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گی کہ ہاں غلطی میری تھی، میں نے یہ سخت بات کی جس کے نتیجے میں دوسرے کا دل پٹا
وہ بدگمان ہوا اور شیطان اس پہ بھی حاوی ہو گیا. اس نے تانے بانے بننے شروع کر دیے, اس نے 2 لوگوں کو اور ساتھ ملا لیا, اور پھر اس طرح معاملہ بگڑتا 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 بگڑ ہی گیا. دیکھیے, جب آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں, مثلا کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا انسان ہوتا ہے, اس کے دل میں چرک لگ چکی ہوتی ہے, وہ ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ آپ کو معاف نہیں کرتا, چاہے اوپر سے ٹھیک بھی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ جو ہی وہ آپ کو دیکھتا ہے ایک دم اس کو آپ کی وہ تکلیف دہ بات یاد آ جاتی. اب ہوتا کیا ہے, وہ بعض اوقات مسکین ہوتا ہے تو وہ دبا جاتا ہے, بعض اوقات وہ آپ سے چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے ادب میں چپ رہتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی. بعض اوقات اس کو مجبوری ہوتی ہے, اس نے آپ سے کوئی کام لینا ہے, یا وہ آپ کے ماتحت ہے, تو کسی مصلحت میں چپ ہے کہ آپ کو جواب پلٹ کے نہیں دے رہا, اور آپ سمجھتے کہ اس کو تو اثر ہی کوئی نہیں, جو مرضی میں کر لوں. اور اس دھوکے میں اور اس غلط فہمی میں آپ مارے جاتے ہیں خود. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات اتنے پیارے انداز میں قرآن میں سمجھا دی ہے. سورۃ بنی اسرائیل 53, وَقُلْ لِعِبَادِي, میرے بندوں سے کہہ دیجیے, میرے بندے. اللہ میرے بندے کس کو کہتا ہے؟ ہر ایک کو. ہر ایک عباد الرحمان ہے؟ نہیں. جو اللہ کے فرما بردار, خاص طور پر دین کا کام کرنے والے, جو اللہ کے عبادت گزار ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. قُلْ لِعِبَادِي, کہہ دیجیے میرے بندوں سے, یقولو, کہ وہ کہیں, التی, وہ بات, ہی احسن, جو سب سے اچھی ہو. یعنی صرف اچھی نہیں, الفاظ میں, باتوں میں بہترین الفاظ کا چناؤ کریں. کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈال دیتا ہے. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلوا دے گا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن. حل کیا ہے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات بچوں کو گھر میں سب کچھ میسر ہوتا ہے, ہر سہولت میسر ہے, لیکن جو ہی وہ 18 سال کے تھے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ ماں باپ کا پیار چھوڑ جاتے ہیں, درہم و دینار چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ وائے؟ ماں باپ کی ناجائز سختی کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے وہ باغی ہو جاتے ہیں. بہن بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, دوست احباب چھٹ جاتے ہیں. وہ اپنی کسی لالچ مجبوری میں ساتھ لگے ہوں تو لگے ہوں, ساتھ نہیں رہتے, ساتھ نہیں دیتے. کرنا کیا ہے؟ بس ایک لفظ میں حل بتا دیجیے مجھے, کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بنے اور آپ اچھے اچھے کام کر سکیں, نیکیوں کے بہترین مواقع آپ کو ملے. بعض اوقات مشکل باتیں بھی کہنی پڑتی ہے, زندگی آسان نہیں ہے, بڑے بڑے ٹیسٹ آتے ہیں, سخت بات بھی کہنی پڑتی ہے, لیکن اس کے لیے بہترین نمونہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیشہ دیکھیے کہ اس بات کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے تو کس انداز میں کہتے, کیسے کہتے, اور کیسے کہیں انہوں نے ایسی باتیں, بڑے بڑے جھگڑے آپ نے صرف ایک اچھی بات کہہ کے سلجھا دیے, بات ہی ختم کر دی. آپ کو مذمم کہا جاتا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ میں تو محمد ہوں, میں تو مذمم ہوں ہی نہیں, بات ہی ختم. کتنی مثبت سوچ. آج کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ میں نے اتنی محنت کر کے فلاں کو کام دیا اور اس نے میری وہ چیز قبول نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہوا آپ پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شغل کو چھڑا کے کوئی اور بہت اچھا کام لینا چاہتا ہے, اور فلاں کام ہے آپ کے لیے, آپ وہ کرنا شروع کر دیں اور ڈس اپوائنٹ ہونا چھوڑ دیں, بات ہی ختم. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دن رات لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن somehow اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوتی ہے, اور ہم خود توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سخت مشکل میں ڈالتا ہے کہ ورنہ ہم اتنے ریجڈ ہوتے ہیں, باز نہیں آتے اس سے, اسی سے چمٹ جاتے. تو فساد, لڑائیاں, اور وہ لڑائیاں حتیٰ کہ قتل تک پہنچا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب صبح ہوتی ہے ابلیس اپنے لشکروں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے, جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اسے تاج پہناؤں گا. یعنی اس دن کا اس کا اعلان, یعنی خاص اسپیشل آفر ہے. اسپیشل آفر سمجھتے ہیں؟ یعنی شیطان اسپیشل آفر دیتا ہے کہ آج جس نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اسے تاج پہناؤں گا. تو ان میں سے ایک جن نکلتا ہے اور کہتا ہے,
کہ میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ابلیس کہتا ہے ممکن ہے کہ دوبارہ نکاح کر لے. ایک آ کر کہتا ہے میں اسے پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی. وہ کہتا ہے ممکن ہے بعد میں وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے, یعنی اچھا اخلاق برتے. ایک آ کے کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا. ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا. ایک اور آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا, کیونکہ جان واپس نہیں آ سکتی نا. ابلیس کہتا ہے تو بہت اچھا ہے, پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے. تو مومن کا قتل پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑا ہے, اتنا نقصان دہ. تو قتل عام طور پر غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور غصہ کیا چیز دلاتی ہے؟ بد کلامی, بد اخلاقی, تو میں, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور بڑے آخری انتقام تک پہنچ جاتی ہے. پھر اسی طرح حسد پیدا کر کے, سازشیں کروا کے. یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو منع کیا تھا کہ تم کیا نہ کرنا, اپنا خواب نہیں سنانا, اپنی نعمت کا اظہار نہیں کرنا, اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا, ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچیں گے. اور شیطان انسان کا سری دشمن ہے, وہ بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوائے گا, قریبی رشتوں میں حسد اور کینہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور وہ آپس میں پہچان گئے اور سب جان پہچان ہو گئی, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے, وقد احسن بی, جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے یہاں لے آیا. حالانکہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام کس کو قصوروار قرار دیتے ہیں؟ بھائیوں کو نہیں قصوروار قرار دیتے, شیطان کو قصوروار قرار دیتے ہیں. اچھا, ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم کس کو قصوروار قرار دیتے ہیں؟ انسانوں میں سے کسی نہ کسی کو ذمہ دار. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, لیکن وہ بھی اعلی کار بنے گا شیطانی کا. بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے, بے شک وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. پھر اسی طرح جھگڑا جب ہوتا تو شیطان آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص آ کے گالیاں دے رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور حضرت ابوبکر خاموش تھے. پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چل دیے. تو وہ پیچھے آئے, پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا, وہاں میں نہیں رہتا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن محفلوں میں لوگ ایک دوسرے کی بےزتی کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے ہیں, وہاں صریحاً شیطان بیچ میں ہی ہوتا ہے اور وہ خوب کھیل رہا ہوتا ہے سب کے ساتھ. پھر نمبر 7 ہے نسیان ذکر اللہ. الشیطان یعلم ان ذکر اللہ تعالی حیات القلوب وغذاء الالباب, لذا فإنه يحرص على إدخال العبد في زمرة الغافلين السادرين حتى تموت قلوبهم وتظلم أفئدتهم. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نسیان ذکر اللہ, نسیان بھول جانا, ذکر اللہ اللہ کے ذکر کو. الشیطان شیطان یعلم جانتا ہے, ان بے شک, ذکر اللہ تعالی اللہ تعالی کا ذکر, اللہ کی یاد, حیات القلوب دلوں کی زندگی ہے, دلوں کی رونق ہے, دلوں کی بہار ہے. وغذاء الالباب اور عقل کی غذا ہے, فوڈ فار تھاٹ. لذا اسی لیے, فإنہ پس بے شک وہ, یحرس وہ حرص رکھتا ہے, کون؟ شیطان, علی اوپر, ادخال العبد داخل کرنے کے بندے کو, فی زمرۃ الغافلین غافلین کے زمرے میں, غافلوں کے گروہ میں دھکیلنے کے لیے بڑا حریص ہے. 2 گروہ ہیں نا, 2 گروہ ہیں دنیا میں, ایک ہے غافلین کا, ایک ہے ذاکرین کا. تو کامیاب کون ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور اس کے برعکس کون ہے؟ غافلین والغافلات.
تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے بندے کو دھکا دے اور وہ جا پڑے کس میں؟ غافلوں کے گروہ میں. الصادرین لا پرواہ حتی تموت قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل مر جائیں، ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، تسبیحات نہ کرے، صبح شام کی دعائیں نہ پڑھے، تو وہ کہاں جا پڑے؟ غافلوں میں جا پڑے، ان کے دل مر جائیں. حتی تموت قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ہی مر جائیں. جب یہ ذکر نہیں ہوگے تو دل ہی مر جائیں گے. وتظلم افئدتہم، اور اندھیرے ہو جائیں ان کے دل، یعنی اگر پورے مرے نہ بھی تو دل اندھیرے ہو جائیں، دل سیاہ ہو جائیں. قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان، فانساہم، تو اس نے بھلوا دیا ان کو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اولئک، یہی لوگ، حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ ہے، الا، خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا ٹولہ وہی خسارہ پانے والا ہے، وہی نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے انسان کو قابو کرنے کا، کنٹرول کرنے کا؟ کہ اسے ذکر بھلوا دیتا ہے اور اسے غافلین کے گروہ میں شامل کر دیتا ہے جو کہ خاسرون میں سے ہے، حزب الشیطان. وقال تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وقال للذی ظن، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے دو لوگ. تو جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ چھٹ جائے گا، کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے رب کے ہاں، یعنی اپنے مالک کے ہاں. رب سے مراد یہاں مالک، اپنے بادشاہ کے پاس. فانساہ الشیطان، تو شیطان نے اس کو بلوا دیا. کیا بلوا دیا؟ ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. فلبث فی السجن، تو ٹھہرا رہا قید خانے میں. کون؟ یوسف علیہ السلام. بضع سنین، کئی سال. سبب کیا تھا؟ بھول. ایک اور بھی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل کرنے کی بجائے بندے سے فرمائش کی. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب یہاں آپ مجھ سے یہ نہ پوچھنے لگ جائیں کہ کیا کسی سے نہیں کہہ سکتے، کیا یہ حرام ہے؟ ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے، پیغمبروں کے خاص مقام ہوتے ہیں. جو عام حسنات الابرار ہوتے ہیں نا، حسنات الابرار، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، وہ سیئات المقربین ہوتی ہیں. مقربین کے حق میں وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں. ایک عام شخص بڑی سے بڑی غلطی کر جائے تو ڈزنٹ میٹر، لیکن ایک شخص جو کسی خاص مقام پر ہے، اگر وہ چھوٹی سی غلطی کرے وہ بہت بڑی بن جاتی. کوئی اور آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو برا نہیں لگتا، اگر آپ کے امی ابا یا کوئی چاہنے والا آپ کو کچھ کہہ دے تو وہ آپ کو بہت زیادہ برا لگ جائے گا. ہسبینڈ کچھ کہہ دیں تو زیادہ، حالانکہ وہی بات کوئی اور 10 دفعہ بھی کہے تو آپ شاید سنیں بھی نہ. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو تغافل برتے گا رحمان کے ذکر سے، آنکھیں بند کر لے گا رحمان کے ذکر سے، نقیض لہ شیطانا، ہم مسلط کر دیں گے اس پر ایک شیطان، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، البتہ وہ روکتے ہیں ان کو راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بے شک وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. یعنی وہ بھٹک کے لوگ، یحسبون جو ہے نا جن کو بھٹکایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، اب ٹھیک راستے پہ آئے ہیں ہم، حالانکہ وہ بھٹک چکے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ راستہ گم گیا آپ سے، اور پھر آپ تکے سے گاڑی چلانے لگے اور ایک سڑک پہ مڑ گئے جو ذرا کھلی تھی اور ذرا آپ کو ڈرائیونگ میں مزہ آنے لگا، تو آپ سوچتے ہیں لگتا ہے اب میں ٹھیک راستے پہ آ گئی، کیونکہ یہ راستہ پہلے سے بہتر ہے. تو ضروری تو نہیں جو راستہ بہت کھلا ہو، آرام دہ ہو، چوڑی سڑک ہو، وہی آپ کے گھر جاتا ہو یا جہاں آپ کی منزل ہے وہاں جاتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی منزل تک ایک بہت ہی تنگ گلی جاتی ہے جس میں آپ جانا پسند نہ کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو پتا اچھا ادھر سے نہیں، میں کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہوں، ادھر سے آتے ہیں اور ادھر سے کوئی نہیں آ سکتے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ استاذہ، اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ ہم کریں، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں اس کے ذکر کو تو آپ دیکھیں آج کل جو پورے ورلڈ کا جو ایک مسئلہ ہے سب سے زیادہ وہ ہے ڈپریشن. اور ڈپریشن جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں. اور ڈپریشن کی کچھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہی تھی
کہ ایک ہوتا ہے ایگزوجنس، اور یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ ایگزوجنس ڈپریشن، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے کسی بہت قریبی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو، بہت پیارے کو کھو دے، یا کوئی بہت بڑا دکھ ہو اس کو جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایک ڈپریشن ہے انڈوجنس، اور وہ جو ڈپریشن ہے اٹس اے لائف تھریٹنگ ڈپریشن، کیونکہ اس کا ریزن معلوم نہیں ہوتا. انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے، خوشیاں ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل خوش نہیں ہے، دل مرا ہوا ہے بالکل. پھر اسی طرح ایک انوولوشنل ڈپریشن ہے جو اکثر خواتین کو جب مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ عرصے کے لیے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح مینک ڈپریشن کہ جس میں انسان بہت زیادہ جب خوش ہوتا ہے یا بہت زیادہ وہ اداس ہوتا ہے، کیونکہ چیئرفلنس جو ہے وہ بھی جو اینڈ اپ کرتی ہے ڈپریشن پہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ کہہ کے ہے یا بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تو جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا نقید لہ شیطانا، تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کو مسلط تو کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا اور ہمیں دوائیاں کھاتے ہیں اور کیا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر. یعنی واپس انسان اللہ کے ذکر ہی کی طرف پلٹے. پلٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی طرح ایک دھکا لگ جائے تو پھر چل پڑتی ہے گاڑی. ہوتا پتہ کیا ہے، جب ذکر کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ یا تو ہمیں سلوا دیتا ہے یا کچھ اور کام لگا دیتا ہے، تو وہ وقت گزروا دیتا ہے جو ذکر کرنے کا ہوتا ہے. اور خصوصاً مسنون اوقات جو ہیں یا مسنون اذکار جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. پتہ ہے کون سے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم. ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے. یعنی 5 نمازوں میں مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد 10 دفعہ 30 دفعہ ہر ایک نماز کے بعد 5 تو 150 ہو گئے. اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ 1000 تسبیحات ہوں گی. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ یہ تسبیحات پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے، تسبیحات پوری نہیں کرنے دیتا. اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے تو وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بات ایسی یاد دلائی کہ آپ کہتے ہیں جلدی سے سلام پھیریں اور جلدی سے وہ کام کریں. اب کیا ہوگا، وہ جلدی سے جو ہے نا اس میں وہ تسبیحات نہیں ہو سکتی. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں نا، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جنت میں لے جا سکتی ہیں اگر ہم ان کی پابندی کریں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، پلے باندھ لیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو تسلسل سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بریک نہ آنے دی جائے اس میں، چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن کرتے رہیں کرتے رہیں. اب یہ 2 کام تو انشاءاللہ کر ہی سکتے ہیں نا، بس پلے باندھ لیں. ہمیں ہر روز، اب جیسے ہم یہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اس طرح روز کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے نا. پھر اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ شاید سب کر نہیں پاتے، تو کچھ بہت چھوٹے چھوٹے عمل جو ثواب کی لحاظ سے بہت باری ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کل کے کلاس کے بعد مجھے بہت فیل ہوا کہ میں نے اپنے لیے سوچا کہ جتنی باتیں تھیں میں نے تقریباً سبھی معلوم ہے الحمدللہ، تقریباً ریمائنڈر کے لیے، تذکیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا، لیکن کتنی دفعہ دن میں ہمیں بسم اللہ کا موقع ملتا ہے. وہ جو تھا خاص طور پہ کہ بند کرتے وقت، تو ہم راستے میں جاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اگر ہر چیز بند کرتے وقت آج سے انشاءاللہ بسم اللہ شروع کی جائے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں دروازہ بند کرنے لگی تو مجھے یاد ہے اب بسم اللہ پڑھنی ہے. اچھا یہ تو پہلے بھی پتا تھا پڑھنی، لیکن کل کیوں یاد ہے؟ تو ہمیں روز اپنے لیے کم سے کم 1، 2 یا 3 کام ضرور اٹھا لینے چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے ان پہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے. اسی طرح تلاوت قرآن، مجھے لگتا ہے کہ ہم رہ جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا. اچھا بس ابھی پڑھتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اور بہت سارے اور کام.
تو ذکر میں تلاوت، نماز اور چھوٹی چھوٹی جیسے یہ بسم اللہ بھی تو ذکر ہے. سارا دن کھانے سے پہلے، اٹھتے بیٹھتے، کام شروع کرتے وقت اور بند کرتے وقت دونوں میں کر لیں ہم، کتنا ذکر ہو جائے گا. اور آج جیسے یہ آپ نے تسبیحات بتائی، اگر آج کے لیے یہی اٹھا لیں انشاءاللہ تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں گے تو امید ہے عمل ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنا ایمان آتا ہے، اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ جو کام وہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ورنہ آپ یقین کیجیے ٹائم بھی ہوتا ہے یہ، لیکن جو نحوست طاری ہو جاتی ہے نا ہم پر ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، تو کسی کام کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے رات کو اتنی خوشی ہو رہی تھی یہ سوچ کے کہ الحمدللہ آج کتنی دفعہ میں نے بسم اللہ پڑھ لی، حالانکہ کتنی دفعہ پتہ ہے یہ بات. بالکل. یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ یہ پہلے کپڑے دھوتی تھی تو ان کو بخار ہو جاتا تھا، تو کچھ عرصے سے انہوں نے تسبیحات فاطمہ شروع کی ہیں، یہی تسبیحات جو ہیں، تو اب ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ذکر بہت فائدہ دیتا ہے، ہر طرح سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ تھامتا رہتا ہے. بالکل. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بستر پر اگر لیٹ کر آپ کو فوراً نیند آ جاتی ہے نا تو آپ بیٹھ کے پہلے کچھ ذکر کر لیں. شاید ابن القیم کا قول ہے جو شخص صبح شام کے اذکار اور رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھ لیتا ہے وہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہو جاتا ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ صبح شام کے تو پھر بھی پابندی ہو جاتی، جو رات کو سونے کے ہیں وہ ادھر ادھر کے کام کر کے انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ جب جو ہی بستر پہ لیٹ کے پڑھنے لگتا تو پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی. تو بہتر ہے کہ جیسے بیٹھ کے کچھ پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد لیٹا، اور پھر لیٹ کے جو گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھنے والے اس وقت وہ پڑھ لیے، لیکن ایک میجر پورشن پہلے ہی پڑھ لیا تاکہ نیند میں نہ جائیں. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا استاذہ کہ میں لیٹتی تھی تو رات کا ذکر شروع کرتی تھی تو بس ایک دم سے نیند کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ میں سو جاتی تھی. لیٹتے ہی شروع میں آیت الکرسی سے کرتی ہوں، مگر ایک رات ایسا ہوا کہ آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی اور میں سو گئی. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ بیڈ پہ کوئی آ کے بیٹھا ہے، مجھے فیل ہوئی اس کی پریزنس، جیسے میٹرس ہوتا ہے نا لگتا ہے کسی کی پریزنس مجھے فیل ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد مجھے ایک دم سے اتنا خوف آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھے یاد کرا دیا کہ تم نے آج اذکار نہیں کیے. اسی وقت میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور جو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ جو فیلنگ تھی کسی کی پریزنس کی وہ آہستہ 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 ختم ہو گئی. اب میں نے یہ کیا کہ وہی بات کہ بیٹھ کے میں پڑھتی ہوں جب تک کہ مجھے نیند آتی ہے، مگر بیٹھ کے پڑھنے سے یہ ہوا الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کر لے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرے. پچھلی رات کی بات ہے، ہتھیلیوں میں پڑھتے نا موعظتین، کم از کم 7 بار میرے ہاتھ گرے ہوں گے، 7 بار گرے، پھر میں نے اٹھایا، پھر گر جاتا، پھر گر جاتا، پھر، اور اللہ کی توفیق سے جب تک پھر پورا نہیں ہوا تو الحمدللہ میں نے چھوڑا نہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس کو، اور شیطان کا وار اس لیے ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں کسی نہ کسی طرف سے پکڑے، کیونکہ ذکر سے تو ہم ایک محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں، وہ وار نہیں کر پاتا. نیکسٹ نمبر 8، ترک الصلاۃ او التہاون بها. لما كانت الصلاة من اعظم ارکان الاسلام العملیۃ ومن اعظم انواع الذکر للہ عز وجل حرص الشیطان على صد العباد عنها فاغرى كثيرا من الناس بتركها بالکلیۃ واغرى آخرین بالتہاون بمواقیتها وواجباتها وسننها والخشوع فيها. قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي الاذان اقبل فإذا ثوب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق عليه. ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا.
اب التہاون بہا، یا اس کو ہلکا سمجھنا. ہونن پڑھا نا آپ نے قرآن میں، یعنی ٹو ٹیک اٹ لائٹلی. اچھا پڑھ لیں گے نا، کیا ہوا، نماز ہی ہے نا، یعنی اس کو امپورٹنس نہ دینا. لما جبکہ کانت ہے الصلاۃ نماز من اعظم ارکان الاسلامی، اسلام کے بڑے ارکان میں سے، العملیت عملی، نماز ارکان اسلام میں سے سب سے بڑا عملی رکن ہے. ومن اعظم، اور سب سے بڑے، انواع ذکری، ذکر کی اقسام میں سے، للہ اللہ کے عز وجل، یعنی نماز اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، آتا نا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو اس کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے. حرس الشیطان، شیطان حرص رکھتا ہے، علی صد العباد عنہا، بندوں کو اس سے روکنے پر. صد ہوتا روکنا، العباد بندے، عنہا اس سے، یعنی نماز سے روکتا ہے بندوں. فاغرا، تو اس نے ابھارا، برانگیختہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو، بترکہا، ان کے چھوڑنے پر، بالکلیت، سارے کا سارا، ٹوٹل نمازیں ختم، کوئی نماز نہیں پڑھتے وہ. یعنی کچھ لوگوں کو تو اس طرح کنٹرول کیا کہ وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. وہ اغرا آخرین، اور کچھ دوسروں کو اس نے ابھارا، بالتہاونی، ہلکا سمجھنے پر، بمواقیتہا، ان کے اوقات کو، یعنی اوقات کی پابندی نہ کریں، اور اس کے واجبات کی، یعنی نماز کے واجبات کی، وسننہا، اور اس کی سنتوں کی، والخشوع فیہا، اور اس نماز میں خشوع اختیار کرنے کی. یعنی کچھ سے تو چھڑوا دی، اور کچھ کو اس طرح پھنسایا ہوا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کے اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، یا نماز کے اندر کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، یا خشوع و خضوع نہیں ہوتا. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ ڈال دے، واقع کر دے تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء، اور دشمنی، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روکتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو، رک جاؤ گے پھر تم. کس کس چیز سے روکتا ہے؟ ذکر اللہ سے اور نماز سے. تو یہ قرآن کا لفظ ہے، شیطان تم کو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے. سچی بات ہے، وہی روکتا ہے. تو دشمن روک رہا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ شیطان دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے وہ انسان کو ان دو چیزوں کے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ دو چیزیں شفا ہیں، غذا ہیں، انسان کے لیے انرجی کا باعث ہے. تو وہ ان سے جب روک لیتا تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. جب کمزور پڑتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ، جب پکارا جاتا ہے یا آواز دی جاتی ہے، نودیا بالصلاۃ، نماز کے لیے، ادبر الشیطان، پیٹ پھیر جاتا ہے شیطان، شیطان منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. وَلَهُ دُرَاتٌ، اور اس کے لیے درات ہوتی ہے. درات ہوتا ہے ہوا نکالنا، یعنی ونڈ پاس کرنا آواز کے ساتھ، تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے. حتی لا یسمع، یہاں تک کہ نہ سن سکے، التأذین، اذان دینا، یعنی جو اذان ہو رہی ہے وہ اس کو سنائی نہ دے. فَإِذَا قُضِيَ الْآذَانُ، پھر جب اذان پوری ہو چکتی ہے، اقبل، واپس آ جاتا ہے. فَإِذَا ثُوِّبَ، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، ادبر، پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، جب اقامت پوری ہو جاتی ہے، اقبل، آ جاتا ہے. حَتَّى يُخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، یہاں تک کہ خیال ڈالتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. اذکر کذا اذکر کذا، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو. لما لم یکن یذکر من قبل، جو اس سے پہلے اس کو یاد نہ تھا یا وہ ذکر نہیں کر رہا تھا ان کا. یعنی نماز میں وہ باتیں یاد کرا دیتا ہے جو نماز کے باہر اس کو یاد ہی نہیں تھی. حتی، یہاں تک کہ یظل الرجل، ہو جاتا ہے انسان،
ما یدری نہ جانتا کم صلی کہ اس نے کتنا پڑھا ہے. یہاں تک کہ انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، یعنی کیا پڑھا، کتنی رکعتیں پڑھی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن التلفت فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر منہ موڑنے کے بارے میں. تلفت کہتے ہیں چہرہ پھیرنا، التفات کرنا یعنی چہرہ کسی کی طرف کر لینا. یعنی مثلا کوئی چیز گری ہے، کچھ ہوا تو وہ اصل کام چھوڑ کے نماز کا ادھر ادھر دیکھ لیا، یا کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی چیز اڑی ہے یا کوئی، یعنی اس کو تلفت کہتے ہیں. نماز میں رخ ادھر ادھر کرنا، دھیان ادھر ادھر کرنا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اختلاس، یہ اچک ہے، یختلسہ الشیطان، اچکتا ہے اس کو شیطان، من صلاۃ العبد، بندے کی نماز میں سے. یعنی یہ جو یاد دہانیاں کراتا ہے یا یہ جو ادھر ادھر نماز میں انسان کا رخ پھیر دیتا ہے، یہ دراصل شیطان کی اچک ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو نماز سے پھیر دیتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر 1 تو وہ نماز اور ذکر سے روکتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ آ کر نماز میں خلل ڈالتا ہے. کس طریقے سے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. نماز با جماعت میں وہ صفوں کے بیچ میں گھس آتا ہے، اور جب گیپس ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں بکری کے بچے کی طرح بیچوں سے گزر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں، وہ صفوں کے بیچ میں سے گھس آتا ہے گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے. یعنی اندروں اندر جا رہا ہوتا ہے، اتنا گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بیچ میں ہے تو خیال بھی ڈالے گا. پھر اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا. آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، تاکہ نمازی اور سترے میں درمیان سے شیطان نہ گزرنے پائے. یعنی سجدے کی جگہ کے ساتھ ہی رکھ لینا چاہیے. پھر نماز کے اندر خیالات ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا، میرے سامنے ایک شیطان آ گیا تھا، کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ نماز خراب کرے، آپ کو پریشان کرے. آپ نے فرمایا اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو وہ خود کو چھڑا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اہل مدینہ کے بچے اسے دیکھتے رہتے. پھر اسی طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے. اسی طرح استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا پیریڈز کے لیے اور ایک استحاضہ کا، تو وہ بھی شیطان کے کچوکے سے ہی ہوتا ہے. اور اس کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو نماز کی پابند ہے اور خشوع خضوع سے نماز پڑھتی ہے، اس کے دل کا قرار لوٹ لیا جائے تاکہ وہ سمجھے کہ میں پاک ہی نہیں ہوں. جب پاک نہ ہونے کی کیفیت اس کے اندر ہوگی تو وہ نماز میں توجہ ہی نہیں کرے گی. اس کے بارے میں حدیث یاد ہے آپ کو، حضرت اسماء بنت امیس والی. کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنے دنوں سے خون یعنی استحاضہ آ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. وہ ایک لگن میں بیٹھ جائیں، جب پانی پر زردی دیکھے تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل اور مغرب عشاء کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے اور اس کے درمیان وضو کرتی رہے. ایک اور روایت میں وضو کا ذکر ہے، صرف غسل کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.